السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. 10 یا 11 دن بعد اسمبلیاں تحلیل ہونے کے باوجود عام انتخابات کے ایک بار پھر آئینی مدت سے آگے جانے کے خدشات حقیقت میں بدل رہے ہیں. آج وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت ہی انتخابات میں جائیں گے. ہمیں اب نئی مردم شماری کے تحت ہی الیکشن میں ہمیں جانا ہے. جو ہی یہ ان کے جو نتائج ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں تو ہم سی سی آئی میں اس کو لے کے جائیں گے. امید ہے کہ یہ معاملات پر آگے چلے. یہ اب الیکشن کمیشن کی گیند ان کی کورٹ میں ہوگی. کوئی جواز نہیں ہے تاخیر کا. وہ تو اور مگر میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میری ثوابدید نہیں ہے, یہ میری رسپانسبلٹی الیکشن کمیشن کی ثوابدید ہے, ان کی ذمہ داری ہے اور وہ یہ کام کریں گے. مگر ہماری ہی پروگرام میں جب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ایاز صادق کے سامنے یہی سوال رکھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ نئی مردم شماری تو کہیں ڈسکس ہی نہیں ہو رہی, کہ نئی مردم شماری پر نئی حلقہ بندیوں کے لیے بھی آئینی ترمیم کی ضرورت ہے اور اس کے لیے تو آپ کے پاس نمبر ہی نہیں, 2/3 اکثریت ہے نہیں ہے جو درکار ہے. تو پھر اس معاملے کو بار بار کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ وائی ڈونٹ یو شیلف اٹ ونس اینڈ فار آل, ایک پالیسی بیان دے کے؟ ناٹ ٹو مائی نالج کہ یہ اٹھایا گیا. ہماری کل جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں مردم شماری تو ڈسکس ہی نہیں. صرف ایم کیو این نے یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مردم شماری فائنل ہو, ڈی لمیٹیشن اور الیکشن ہو اس کے اوپر. ادروائز تو اس کے اوپر کوئی بیس ہی کوئی نہیں, اور اس میں 2/3 کی ضرورت نہیں ہے. یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جا کے اگر یہ نوٹیفائی ہو جاتا ہے تو پھر ڈیل. بٹ ہم اس وقت کیوں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں؟ نہ ابھی کوئی میٹنگ پرپوزڈ ہے, نہ کوئی میٹنگ کا ایجنڈا آیا ہے, نہ ہمیں اس کی نالج ہے. تو ہم تو یہ انڈر ڈسکشن بھی نہیں ہے ہمارے پاس ابھی. یہ عالم ہے کنفیوژن کا, لیک آف کلیئرٹی کا, کہ حکومت کے اپنی سینئر رہنماؤں کے اس حوالے سے کوئی علم نہیں, کہیں ڈسکس ہونے کی بات نہیں. اور ساتھ ہی آج اہم ترین اتحادیوں سے جو رابطہ ہوا ہے ہمارا, پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنماؤں نے کہا ہے کہ ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا. حکومت گزشتہ 10 دنوں سے عام انتخابات سے پہلے نئی مردم شماری کی منظوری اور نوٹیفیکیشن کے اجرا پر غور کر رہی تھی, لیکن یہ کھلے عام کھلے بندوں اعتراف نہیں کیا جا رہا تھا. ہمارے ذرائع نے 20 جولائی کو ہی بتایا کہ حکومت نئی مردم شماری کی منظوری مشترکہ مفادات کونسل سے لے گی اور نئی مردم شماری کی منظوری کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیوں کا پابند ہوگا. لیکن اسمبلیاں تحلیل ہونے کے فقط 10 دن قبل وزیر اعظم کا ایک ذاتی انٹرویو میں اتنا بڑا انکشاف کرنا, اتحادیوں کو اعتماد میں نہ لینا ہماری سمجھ سے بالا ہے. نئی حلقہ بندیوں کے لیے الیکشن کمیشن بارہا آفیشلی کہہ چکی ہے کہ 3 سے 4 ماہ درکار ہوں گے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ نے بھی گزشتہ روز تسلیم کیا کہ اگر نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہوئے تو یہ وقت مقررہ پر نہیں ہوں گے. سی سی آئی اتفاق رائے سے مردم شماری کو کنفرم کر دیتی ہے تو پھر آئین کا آرٹیکل 51(5) کہتا ہے کہ پھر انتخابات اس مردم شماری کی بنیاد پہ ہوں گے, یعنی کہ سیٹوں کی تقسیم. اب ظاہر ہے صوبوں کی حیثیت سیٹوں کی تو نمبر چینج نہیں ہوں گے کیونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی, تو ود ان پروونس چینجز آ سکتی ہیں اور اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا اور اس صورت میں انتخابات 4 سے 6 ہفتے آگے جا سکتے ہیں. ود ان پروونسز کیا چینجز آ سکتے ہیں حکومت یہ بھی بتانے سے قاصر ہے, اس پہ کلیئرٹی دینے سے بھی قاصر ہے. اور آج وزیر اعظم پاکستان نے ایک پرائیویٹ انٹرویو میں اتنا بڑا انکشاف کیا ہے کہ نئے الیکشن نئے حلقہ بندیوں اور نئے سینسس کے مطابق ہی ہوں گے, نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کرانے کے بیان کے باوجود. مگر وزیر اعظم یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ مقررہ وقت پر انتخابات ہوتا دیکھ رہے ہیں اور تاخیر کا کوئی جواز نہیں. اب الیکشن کمیشن کے کاندھوں پر ڈال دیا گیا تمام تر بوجھ, اور اگر الیکشن کمیشن کو نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کرانا پڑ گئے تو الیکشن سال 2023 میں ممکن نہیں ہوگا. ہم بارہا ان خدشات کا اظہار کرتے رہے ہیں کیونکہ حکومت کی اہم ترین اتحادی ایم کیو ایم پاکستان پہلے ہی پرانی مردم شماری پر شدید تحفظات رکھتی رہی. ایم کیو ایم پاکستان کے وفد نے انہی تحفظات کو لے کر وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ترین بیٹھک بھی کی اور 40 منٹ تک جاری رہنے والی اس ملاقات میں وزیر اعظم نے ایم کیو ایم کو یہ یقین دلوایا کہ پرانی مردم شماری پر انتخابات کروانے کا فیصلہ نہیں ہوا. اب اگر نئی مردم شماری پر الیکشن کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو اس میں بھی آئینی بحران پیدا ہونے کے خدشات بدستور موجود ہیں. حکومت نئی مردم شماری کو مشترکہ مفادات کونسل سے منظور کرا لیتی ہے تو مشترکہ مفادات کونسل میں 4 صوبائی وزرائے اعلیٰ کا ہونا آئینی ضرورت ہے. مگر اس وقت 2 صوبوں میں منتخب نہیں نگران وزرائے اعلیٰ ہیں. 2 صوبوں کی اسمبلیاں ختم ہیں. آئینی طور پر نئی مردم شماری کے تحت قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں تبدیل کرنا ہوں گی اور سیٹوں کی یہ تبدیلی آئینی ترمیم کے بغیر ممکن نہیں. آئینی ترمیم کے لیے دونوں ہاؤسز میں 2/3 اکثریت ہونی لازم ہے. حکومت کے پاس تو یہ اکثریت بھی نہیں.
कौन सी जुगादड़ी दिखाई जाएगी? इन आईनी और तकनीकी रुकावटों के होते हुए नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन वो भी बरवक्त कैसे हो पाएगा? और एक ऐसे वक्त में जब इलेक्शन कमीशन ये वाजे कर चुका है कि अगर असेंबलियां 12 अगस्त तक तहलील होती हैं तो 11 अक्टूबर तक इंतखाबात करा दिए जाएंगे। मगर अब नई मर्दमशुमारी को बुनियाद बनाकर निगरान सेटअप को तूल देने का बंदोबस्त कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने हमें बताया है कि उनसे मुशावरत नहीं हुई। अहम तरीन इत्तेहादी JUI पे से हुई है कि नहीं, बात करते हैं। हमारे साथ सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब हैं। कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अहम तरीन बयान, बहुत बड़ा इंकशाफ। वजीर आजम ने अगला इलेक्शन नए सेंसस की बुनियाद पर करने की बात की है। आपको हैरत हुई? प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो अचानक इस तरह का उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ जाना मेरे लिए हैरान कुन। मगर सेनेटर साहब, अब हम समझने से कासिर हैं, ये मुमकिन कैसे होगा? आप कानून भी समझते हैं, यू आर अ टॉप नॉच लॉयर एज वेल। 2/3 मेजोरिटी चाहिए, आईनी तरमीम दरकार है, इलेक्शन डिले होते दिख रहा है, ये वो तो तमाम बंदोबस्त होता दिख रहा है कि जिसकी चहमक गोइयां हो रही थी। देखिए, ये तो बहुत बड़ी लंबी एक्सरसाइज है, अभी तक तो नोटिफाई नहीं हुई। और फिर अगर कोई नोटिफाई हो जाती है सेंसस की रिपोर्ट तो फिर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन शुरू हो जाएंगे, फिर उसके वो ऑब्जेक्शन सेटल करने होंगे, फिर उसके मुताबिक जो है ना वो लाजिम हो जाएगा कि उसके मुताबिक नई हल्का बंदियां हों, उस पर ऑब्जेक्शन इन्वाइट किए जाएं, उससे 4-5 महीने का आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो मुझे नहीं समझ कि किस तरह से जो है ना प्राइम मिनिस्टर ने इतनी बड़ी बात कर दी, और अगर करनी थी तो उसको ये जब हो गया था तो ये सारा उस वक्त बात करते। तो अब इस वक्त इस बात को जो है, जो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, इसको पार्टियों के अंदर ले जाके उसके ऊपर डिबेट करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है ना ऑफिशियली हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। सेनेटर साहब, आपको इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 230 के अंदर भी तरमीम की समझ नहीं थी, लेकिन पीपल्स पार्टी को भी रातों रात कायल कर लिया, आपको भी कायल कर लिया और अगले ही दिन पास भी करा लिया बिल। तो क्या आज रात तक आपको भी कायल कर लिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, कल ये पास हो जाएगा? ये भी देखिए, उसमें जो 230 के हवाले से बाकी तो सारा जो है ना वो कंसेंसस के साथ था। जो सेक्शन 230 के हवाले से जो उसमें जो ऑब्जेक्शंस थे हमारे, उसको फिर बाद में एडजस्ट किया गया था काफी सारा, गो कि वो भी जो है ना अप टू द मार्क नहीं है, वो भी उस तरह से नहीं है कि जो उसको आसानी से डाइजेस्ट किया जा सके। मगर स्टिल जो है ना हमने उसको काफी जो है ना उसके अंदर पानी डाल के उसको डाइल्यूट कर दिया था। तो मुझे नहीं पता कि इसके बाद ये अचानक जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो ऐसी बात उन्होंने कर दी है कि मुझे जब किसी ने बताया तो मैं बजाते खुद इस हवाले से परेशानी मैंने ये। मगर सेनेटर साहब, इधर तो डायलूशन भी नहीं हो सकती ना। सेंसस अगर उसके रिजल्ट्स नोटिफाई हो गए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से, फिर तो एक सिलसिला चल जाएगा, वो व्हील चल जाएगा। मैं समझने से कासिर हूं, 10 दिन पहले 11 दिन पहले तहलील से असेंबलियों की और उसके बाद एक जाती इंटरव्यू के प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा ऐलान करना, डज इट एनी ऑफ इट मेक सेंस टू यू सर? देखिए, ये ना इन बातों के लिए ना वक्त मुनासिब है, और ना मेरा ख्याल है कि ये जो या PTM के फोरम पे या इत्तेहाद के फोरम पे नहीं इसको डिबेट होना चाहिए था। और ये ऐसी बात नहीं है कि इवन अगर इत्तेहाद के फोरम पे भी अगर डिबेट हो जाता तो ये ऐसी बात नहीं है जिस पे हुकूमती इत्तेहादी इस पे फैसला कर रहे हैं। इसमें तमाम पार्टियों को फिर अगर कोई खुदा न खास्ता कभी ऐसी सूरत याद हो जाए तो तमाम मुल्क की तमाम दर्ज जो सियासी क़यादत है उसको बैठ के इस हवाले से कोई फैसला कर सकती है, ना कि कोई और। फिर भी अगर वो फैसला करेगी तो वो फिर अगेन जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास करने वाली बात होती है। तो मैं इसमें जो मेरी चाहत है कि फिल वक्त जो है ना वो ये बात पार्टियों के अंदर जाने दे ताकि पार्टियों का ऑफिशियल रिस्पॉन्स आए। मगर सेनेटर साहब, ना वक्त मुनासिब है और ना ही सही प्लेटफॉर्म पे जमातों को एतमाद में लिया गया है। पीपल्स पार्टी नहीं जानती, आपकी बातों से पता लग रहा है कि आपकी जमात भी नहीं जानती, नई मुशावरत की गई और फिर कॉन्ट्रडिक्शन अपने बयान में वजीर आजम की कि उनको फिर भी कोई जवाब नहीं नजर आ रहा कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो या पोस्टपोन हो। तो ये फरमाए दीजिएगा कि ये किस तरह होगा, क्या जुगादड़ी होगी? व्हाट आर यू प्लानिंग टू पुल आउट द हैट? देखिए, इसके बाद जो है ना बहुत बड़े बड़े मसाइल दरपेश हो जाएंगे। ये जो आर्टिकल 51 है उसकी कंपोजिशन सारी चेंज होगी। उसमें जो है ना किसी की सीटें बढ़ जाएंगी, किसी की सीटें कम हो जाएंगी। उसमें गो के बज़ाहिर जो है वो बलूचिस्तान का फायदा है, मगर अगेन जो है ना मसला यही है कि वो इसको किस तरह से ये सारा मामला करेंगे। और इस वक्त
وہ پارلیمنٹ کی وہ اسٹرینتھ ہے ہی نہیں ہے جو اس کے لیے جو ریکوائرڈ ہوگی. تو مگر اس سے پہلے کہ میں مزید اس پہ بات کروں یا اس معاملے کو مزید جو ہے نا وہ کروں، میرا خیال ہے کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ میرے ایک اکیلے شخص کی اس کے اوپر رائے جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگی. یہی تو معمہ ہے، اگر آپ نے میری جو بھی یہی تو مسئلہ ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ اور اتنا بڑا بیان اور کسی کی مشاورت کے بغیر. اب فرما دیجیے گا کہ باخبر ذرائع سے جو ابھی ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ عدالتوں سے راستہ ہموار کیا جائے گا، عدالتیں اس کی اجازت دیں اور بعد میں اس کو ویلیڈیٹ کرنے کا کہا جائے کہ بعد میں اسمبلی آئے 2/3 اکثریت کے تحت بعد میں ویلیڈیٹ کیا جائے. Is that legally possible, sir? دیکھیے عدالتیں کر نہیں سکتی، مگر ظفر علی شاہ کیس میں جو ہے نا وہ عدالتوں نے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو بھی امینڈ کرنے کا اختیار ایک شخص کو دے دیا تھا، اور مگر یہ عدالتیں جو ہے نا یہ اگر وہ کریں گی بھی تو کوئی آپ کے ساتھ نہیں چلے گا. کانسٹیٹیوشن کو عدالتیں کس طرح سے بائی پاس کر سکتی. بہت بہت شکریہ. سینیٹر کامران مرتضی ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ نے گفتگو سنی. JUI کو اعتماد میں لیا گیا ہے، نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کو. لیکن ناظرین حکومت دھڑا دھڑ 180 کی سپیڈ پہ آگے بڑھ رہی ہے. اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کا حق، پرتشدد انتہا پسندی کی تعریف میں لفظ سیاست کا استعمال، کسی بھی جماعت اور سیاسی رہنما پر سیاست کے دروازے بند کرنے کا اختیار، معاشی میدان میں اداروں کو بے لگام کرنے کی سند، بلینکٹ کور، ویلتھ فنڈ کو 3 بنیادی قوانین سے استثنا، لامحدود اختیارات. 11 دن کی مہمان حکومت نے جمہوریت کا جنازہ نکالا ہے اور بڑے دھوم سے نکالا ہے. مٹھی بھر اراکین اسمبلی کی موجودگی میں آنکھیں بند کر کے ایسے قوانین پر مہر ثبت کی گئی ہے کہ گویا تابعداری کا کمال فن آزمایا گیا ہو. گزشتہ روز قومی اسمبلی میں سوورن ویلتھ فنڈ ایکٹ بغیر کسی بحث کے منظور کر لیا گیا. اس اہم ترین قانون سازی کو چند اراکین اسمبلی کی مدد سے سر انجام دیا گیا. وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تار نے تقریباً خالی ایوان میں یہ دلیل پیش کی کہ چونکہ وفاقی کابینہ پہلے ہی متعلقہ بلوں پر طویل بحث کر چکی ہے سو بحث کی مزید ضرورت نہیں. ایوان میں موجود چند باضمیر رہنماؤں نے یہ سوال ضرور اٹھایا کہ جب متعلقہ شخص نے اسے پڑھا ہی نہیں تو اس کے حق میں ووٹ کیسے دے دیا جائے. حیران کن بات یہ ہے ناظرین کہ سوورن ویلتھ ایکٹ کہ جس مشترکہ فنڈ پر لاگو ہوگا وہ ملک کے معاشی استحکام اور ترقیاتی منصوبوں میں استعمال ہونا ہے. اس اہم ترین قانون سازی کے بعد نئے خود مختار فنڈ کو 3 بنیادی قوانین سے مکمل استثنا حاصل ہوگی. پرائیویٹائزیشن کمیشن آرڈیننس، پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس اور ریاستی ملکیتی آرڈیننس ایکٹ. یعنی کہ فنڈ آڈٹ کو ان 3 مراحل سے نہیں گزرنا پڑے گا. سو مچ فار ٹرانسپیرنسی. یہ خوش آئند بات ہے گو کہ حکومت اور ادارے سیم پیج پر ہیں. حکومت جو کچھ بھی اداروں کے وقار، اختیار اور تحفظ کے لیے کر سکتی تھی وہ حکومتی مدت کے اختتام سے پہلے آخری چند دنوں میں کر چکی ہے. حکومت یقیناً شاباشی کی مستحق ہے. حکومت نے کابینہ سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم کی منظوری لی اور اراکین پارلیمنٹ کے شدید اعتراضات اور خدشات کے باوجود قومی اسمبلی سے بھی منظور کروا لیا ہے. حکومت کی اس گرم جوشی پر شاباش تو بنتی ہے. قومی اسمبلی سے منظور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے مطابق کوئی بھی شخص جو بالواسطہ یا بلا واسطہ ارادتاً یا غیر ارادی طور پر کسی غیر ملکی قوت، ایجنٹ، غیر ریاستی عناصر، اداروں یا گروپ کے لیے کام کرے گا اسے دشمن سمجھا جائے گا. کوئی بھی شخص جو جرم پر اکساتا ہے، سازش کرتا ہے یا اس کے ارتکاب کی کوشش کرتا ہے وہ سزا کا مرتکب ہوگا. انٹیلیجنس ایجنسیاں کسی بھی وقت بغیر وارنٹ کے کسی بھی جگہ داخل ہو کر تلاشی لے سکتی ہیں یا طاقت کا استعمال کر سکتی ہیں. اسی طرح گزشتہ روز آرمی ایکٹ ترمیمی بل کی سینٹ کے بعد قومی اسمبلی سے بھی منظوری لے لی گئی. دلچسپ بات تو یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی اجلاس کے دوران متعدد بلز پیش کیے گئے اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیمی بل اور توشخانہ بل سمیت کئی بلز بآسانی منظور ہو گئے. مگر یونیورسٹیوں کے قیام کے بلز پر حکمران اتحاد آپس میں الجھ گیا. ڈپٹی اسپیکر کی کوششوں کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان تنازع حل نہ ہو سکا. اسپیکر کے چیمبر میں ہونے والے 38 منٹ کے مذاکرات بھی ناکام ثابت ہوئے. سیاسی حیت بدلنے کے بعد حکومت اور اداروں کے درمیان جو کیمسٹری ڈیولپ ہوئی ہے یقیناً قابل رشک ہے اور ریاست اور ہماری اکانومی کے لیے بھی سود مند ثابت ہوگی. لیکن حکومت قانون سازی کا ہر وہ مرحلہ خوش اسلوبی سے عبور کر رہی ہے جو اداروں کو مزید مستحکم اور بااختیار بنائے گا. لیکن اپنے اتحادی اس پر سوال اٹھا رہے ہیں اور پاک فوج حکومت کے ہر معاشی اقدام پر گویا ضامن بن کر کھڑے ہیں. آج چیف عوامی اسٹاف سید عاصم منیر صاحب نے پاکستان
मिनरल समिट से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने इदारों के साथ मिलकर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के कयाम को यकीनी बनाया है। उनका कहना था कि हमारी मुआशरती जिम्मेदारी है कि मिलकर मुल्क की मुईशत में किरदार अदा करें। पाक फौज के सरबराह ने सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मदनियात और दीगर सेक्टर्स में सरमायाकारी लाने में अहम किरदार अदा किया। इसी तरह नाजरीन बैरूनी फाइनेंसिंग को हासिल करने में भी मदद दी। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल में हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। गुज़िश्ता एक माह में IMF ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदे की मंजूरी दी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने $1 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करवाए। सऊदी अरब की जानिब से $2 अरब का डिपॉजिट हुआ और दोस्त ममालिक चीन की जानिब से $2.4 अरब का रोल ओवर मिला। दोस्त ममालिक से मिलने वाली तमाम तर इमदाद पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी आर्मी चीफ के किरदार को सराहा। से $2 बिलियन को लाने में हमारे सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर साहब का कलीदी रोल है। UAE से जो हमारी कमिटमेंट उसमें भी उनका कलीदी रोल है। शायद यही वजह है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज और तर्ज खताब तासुर दे रहा है कि हुकूमती मुद्दत अपने एंड यानी कि इख्तितामी मराहिल में नहीं बल्कि तसलसल यानी कि कंटिन्यूटी से गुजर रही है। Today is the day to learn our lesson from the past and now move forward in unison. Today is the day, I would say, that these wonderful speeches, presentations now have to be converted into action. Certainly in the past, many such events were organized, speeches were made, papers were read, presentation made, and when it came to the question of implementation, it was how a record was derailed. एक्शन और इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं वजीर आजम जब रुखसत होने में फकत 10 दिन बाकी रह गए हैं। इस वक्त हुकूमत और इदारों के दरमियान वो खुशगवार ताल्लुकात हैं कि जिसकी कभी तहरीक इंसाफ दावेदार थी। आज फवाद चौधरी कई टुकड़ों में तकसीम तहरीक इंसाफ को बका की नई हिकमत अमली तरतीब देने का मशवरा दे रहे थे कि जमात को मुजामत नहीं मुफाहमत की जरूरत है। इलेक्शनों से पहले जरूरी है कि ये एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो जो कि एस्टैब्लिशमेंट में और इमरान खान के दरमियान जो दूरियां हैं वो कम हो और इमरान खान में और नवाज शरीफ में जो दूरियां हैं वो कम हो। बात करते हैं, हमारे साथ जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली मौजूद हैं। चित्राली साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। बुलडोजिंग ऑफ लेजिस्लेशन तो एक तरफ, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान ने नया इंकशाफ किया है कि अगला इलेक्शन नए सेंसस की बुनियाद पर होगा। 6 महीने से ये सुन रहे हैं और इस नतीजे पर हम पहुंचे हैं कि इलेक्शन इस साल होने वाला नहीं है और जमात इस्लामी पाकिस्तान का मुतालबा ये है कि वक्त पर इलेक्शन होना चाहिए जो आइन का आइन पाकिस्तान का तकाजा है। और ये अभी तक जो डिजिटल मर्दमशुमारी इन्होंने की है उसको मुश्तहर भी नहीं किया है, उसकी गजट भी नहीं इन्होंने निकाला है। तो ये चीजें जो है ना जी, ये चीजें जो है ये खुद ब खुद फिर कानून साजी इन्होंने की बोरी हुकूमत को जो बैन अक़वामी मुआहदात पर अमल दरामद करने की वो इख्तियारात उनको दिए हैं। तो इससे पता चलता है कि इनकी नीयत में फतूर है, ये इलेक्शन जल्द कराना नहीं चाहते और ये अवाम का सामना इस वक्त करना नहीं चाहते। लेकिन अवाम अगर इस मुतालबे को लेकर उठेगी तो मेरे ख्याल में ये मजबूर होंगे कि वक्त पर इलेक्शन हो और आइन के मुताबिक ही इलेक्शन हो जो 90 दिनों के अंदर होना है, या अगर वक्त पर अपने वक्त मुकम्मल करके असेंबली तहलील होती है तो 7 दिनों के अंदर इनको इलेक्शन कराना है। मगर चित्राली साहब, इतना बड़ा फैसला वजीर आजम का सेंसस की बुनियाद पर अगला इलेक्शन क्या मुशावरत से नहीं होना चाहिए था? JUIF को हमने लिया, उनको पता नहीं, पीपल्स पार्टी के जराए हमें कह रहे हैं हमसे मशवरा नहीं किया। नहीं, ये तो असेंबली में आना चाहिए था, असेंबली में इसमें डिबेट होना चाहिए था, या स्टेक होल्डर्स को, तमाम पार्टियों के, सियासी पार्टियों के स्टेक होल्डर्स को उनको बुलाना चाहिए था, बाहमी मुशावरत के साथ होना चाहिए था। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये है कि कोई मुशावरत नहीं हो रही है और फैसले कहाँ से हो रहे हैं ये भी हमें पता नहीं। तो चित्राली साहब, आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल समेत जिमनी एजेंडे पर आने वाले बिल्स पर भी आपने एतराज किया, क्या वजह बनी कि आपको ऐवान में एतराज करना पड़ गया? देखिए, सबसे पहला एतराज मेरा ये था, एक तो इन्होंने ज़िमनी बजट ज़िमनी एजेंडा लेके आया और ज़िमनी एजेंडे में जब उन्होंने रूल सस्पेंड की और फलान से लेकर फलान तक ये नंबर तक
یہ پاس کیے جائیں. اور پھر جب ایجنڈا ہمیں دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی بلز منظور ہونا شروع ہو گئے. اچھا 2 منٹوں میں 2 بل تو انہوں نے منظور کر دیے. تو میں اٹھا, میں نے ان کو کہا دیکھیں ابھی تک آپ لوگوں نے ایک تو ایجنڈا ہمیں نہیں دیا تھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایجنڈا جب ہمیں دیا گیا تو ایک بل پاس ہو چکا تھا اور دوسری بل آپ نے پیش کر دیا, اور پھر بلز ہمارے پاس ان کی کاپی نہیں تھی اور کاپی بھی ہمیں فراہم نہیں کیے گئے تھے. اور جب کاپی فراہم کیے گئے تو اس میں اردو والی کاپی نہیں تھی, انگلش والی کاپی تھی. اب 2 منٹ میں یہ بل پاس کرتے ہیں, 2 منٹ کے اندر اس بلز کو اس کی کیسے آدمی دیکھے اور اس سے کیسے استفادہ کر سکے اور اس میں جو اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ پیش کر سکے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اتنے جلد بازی میں یہ بل پاس کر رہے ہیں جیسے کہ آپ گھوڑے پر سوار ہیں اور یعنی تیزی سے آپ جا رہے ہیں, اسی انداز میں آپ بل پاس کریں. میں نے کہا یہ تو نہیں ہونا چاہیے. قومی اسمبلی کی ایک حیثیت ہے, قومی اسمبلی کا ایک وقار ہے, ایک متانت ہے, اور اس کے اندر جو ہے نا جو بلز آتے ہیں پہلے یہ پیش ہوتے ہیں, اور جب بل پیش ہوتے ہیں تو اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے کیا جاتا ہے. پھر وہاں اسٹینڈنگ کمیٹی کے اراکین جو ہیں اس پر بحث مباحثہ ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ جب قومی اسمبلی میں دوبارہ پیش ہوتا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ, تو اس پر پھر ہم امینڈمنٹ لاتے ہیں. اس امینڈمنٹ کی بنیاد پر پھر ہم بات بھی کرتے ہیں, اپنی بات رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اکثریت کی بنیاد پر وہ بل تو پاس کرتے ہیں, لیکن ہم اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اسمبلی کے سامنے ہم رکھتے ہیں. تو یہ سارے چیزیں انہوں نے بلڈوز کر کے انہوں نے یعنی فوری طور پر ایمرجنسی میں گویا کہ دن ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں, اور اگر آج یہ بل پیش نہ ہو اور پاس نہ ہو تو کل کو پھر قیامت نازل ہوگی. اس انداز میں وہ بل پیش کرنا شروع کر دیے. تو میں نے اس پر اعتراض اٹھایا. میں نے کہا جناب اسپیکر اس طرح نہیں ہونا چاہیے, یہ طریقہ نہیں ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ جو بل انہوں نے اس فوری طور پر پاس کر دیا, اس میں انسانی بنیادی حقوق جو آئین کے بھی خلاف ہیں, اور جو آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 4 تک جو انسانی بنیادی حقوق آئین نے دیے ہیں ان کے بھی خلاف ورزی ہے. تو یہ عجلت میں کام کر رہے ہیں. پتہ نہیں ہے کہ ان کو کہاں سے آرڈر آتا ہے اور کہاں سے ان کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ بس اس کو 5-10 منٹ کے اندر یہ بلز پاس ہونے چاہیے. سر یہ آرڈر کا مسئلہ ہے مولانا صاحب, یا ہماری معاشی مجبوریاں ہی کچھ ایسی ہیں کہ اب گھوڑے پہ سوار ہو کے اب آگے ہی بڑھنا ہے؟ یہ بالکل آئی ایم ایف کی طرف سے باقاعدہ دیکھیں, آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو انہوں نے اضافہ کیا تو یہ آئی ایم ایف کے اشارے پر, اور بعض بلز جو پاس ہوتے ہیں وہ بھی آئی ایم ایف کے اشارے پر ہوتے ہیں, اور پھر بعض ایسے بلز بھی ہیں جو نادیدہ قوتیں جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں اور یہ یہاں لا کر اس کو پاس کراتے ہیں. بہت سا اختلاف اٹھ رہا ہے کہ جو اب آپ کے آفیشل سیکرٹس ایکٹس کے تحت انٹیلیجنس ایجنسیاں کسی بھی وقت بغیر وارنٹ کسی بھی جگہ داخل ہو کر تلاشی بھی لے سکتی ہیں, طاقت کا استعمال بھی کر سکتی ہیں, اس کے اوپر بحث یا کوئی جواز پیش کیا گیا, ریزننگ؟ دیکھیں تو یہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا نا کہ ایک چیز ہمارے سامنے آ جاتی تو ہم اس میں MML لاتے, اس میں ہم بات کرتے اور اس کے جو اسرار و رموز ہیں اور جو اس میں چیزیں ہیں اس کو ہم دیکھتے. یہ موقع تو ہمیں دیا گیا نہیں اور اسی طرح سے انہوں نے پاس کر دیا, لیکن یہ ہے کہ یہ انہی کے گلے میں پڑ جائے گی. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, دیکھیں یہ قانون سازی تو اس اجلت میں کر رہے ہیں, کسی کے کہنے پر کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, لیکن کل کو یہی سیاسی پارٹی خود اس کے ضد میں آ جائیں گے. سر اور بھی کچھ چیکس اور بیلنسز اور لیک آف ٹرانسپیرنسی کے ایشوز ہیں. اہم ترین قانون سازی کے تحت نئے خود مختار فنڈ کو وچ وی ڈو ایبسولوٹلی نیڈ, لیکن سر 3 بنیادی قوانین سے اس کو مکمل استثناء حاصل ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ ہمارا ماضی بھی دیکھتے ہوئے ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے اور ایک پروسیس کے تحت چلنے کے حوالے سے خدشات نہیں بڑھتے؟ پیپرا رولز کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے, پرائیویٹائزیشن کمیشن آرڈیننس کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے, اسی طرح آپ کی جو پرائیویٹائزیشن آرڈیننس ہے اس کے تحت بھی نہیں کام کیا جائے گا, کیا کہیں گے؟ اصل میں میرے خیال میں یہ اس وقت جو PDM کی حکومت ہے
اور حقیقت یہ ہے کہ یہ نااہلوں کی حکومت ہے اور ان لوگوں کو یعنی مستقبل کا بھی پتہ نہیں ہے، کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا یہ بھی ان کو پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں انہوں نے نیب کے جو قوانین پہلے بنائے تھے جنرل مشرف نے، اس میں انہوں نے اس کے بعد 2/3 اکثریت کے باوجود بھی اس ترمیم انہوں نے نہیں کی، اور صرف اسی وجہ سے کہ ہماری حکومت آ جائے تو مخالف کو ہم زودکوب کریں گے اور نیب قوانین کے ذریعے ان کو بلیک میل کریں گے، اور یہ ہوتا رہا۔ اور حتیٰ کہ مسلم لیگ کی حکومت 2/3 اکثریت سے قومی اسمبلی میں موجود تھی اور وہ آئین میں بھی ترمیم کر سکتے تھے، لیکن اس میں ترمیم نہیں کی۔ بعد میں یہ خود جب اس کے ضد میں آ گئے تو انہوں نے پھر اس میں ترمیم شروع کی۔ یہاں بھی آج جو بلز انہوں نے پاس کیے ہیں یہ کل کو ان کے گلے پڑ جائے گا، ان کے لیے مصیبت یہ بلز جو ہیں مصیبت بن جائیں گے اور یہ خود اس کے ضد میں آ جائیں گے، تب جا کے یہ ہوش کے ناخن لیں گے کہ یہ چیز تو ہم نے غلط کر دیا تھا اور ہم نے غلط پاس کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے مولانا عبدالاکبر چترالی موجود تھے، کہہ رہے تھے کہ خود اس کھائی میں گریں گے، خود ان قوانین کی زد میں آئیں گے، لیکن آج وزیر اعظم نے نئے انتخابات نئے سینسس کی بنیاد پر ہونے کا بم نہیں گرایا، رات گئے اس حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کا بم بھی گرا دیا ہے۔ وقفے کے بعد اہم ترین خبر، سٹے ود اس۔ گزشتہ شب سیاست کو ریاست پر قربان کرنے کی دعویدار حکومت نے اپنی مدت ختم ہونے سے فقط 11 دن قبل رات کے اندھیروں میں 23 کروڑ عوام کی اجتماعی قربانی کا بندوبست کرتے ہوئے ایک ہی جھٹکے میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 20 روپے کا اضافہ کر دیا ہے، کہ جس کے بعد پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 272 روپے 95 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 273 روپے 40 پیسے کی سطح پر پہنچ چکی ہے، جبکہ قیمتوں میں اضافہ ملکی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے۔ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ آل پاکستان انجمن تاجران اجمل بلوچ صاحب۔ اجمل صاحب، پہلے تو بتائیے کہ آپ دھمکی کس بات کی دے رہے ہیں کہ شٹ ڈاؤن کر دیں گے اور پہیہ جام کر دیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اور کیا کریں، ہمارے پاس نہ تو ہم اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں۔ حکومت کیا کرے؟ حکومت یہ کرے کہ حکومت مہربانی کرے، یہ 100 وزیروں مشیروں کی فوج ختم کرے، یہ 5-5 لاکھ کے سوٹ ختم کرے، یہ 10-10 کروڑ کی گاڑیاں ختم کرے، یہ مفت پیٹرول، مفت بجلی، مفت 8-10 کروڑ تو پرائم منسٹر ہاؤس کی رینوویشن کے لیے بھی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان اخراجات کو 50-50 کروڑ ہر حلقے میں دیا جا رہا ہے، عوام مر رہی ہے، آپ 50 کروڑ روپے میں نے MPs کو کس چکر میں دے رہے ہیں؟ ہمیں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں چاہیے خدا کے لیے، یہ ڈیولپمنٹ کے جتنے پیسے ہیں یہ سارے کے سارے عوام کو ریلیف دے، نہیں تو ہم سڑکوں پہ ہوں گے، اور ہمیں سڑکوں پہ آنا آتا ہے، حکومت کو پتہ ہے اس بات کا، جب تاجر احتجاج میں آ جائیں پھر ہم واپسی ممکن ہوتی ہے۔ ہم اتنے عرصے سے خاموش بیٹھے ہیں کہ یہ نئے لوگ آئے ہیں، پتہ نہیں کیا مشکل ہو گئی ہے، انہوں نے تباہ کر دیا ہے، 14 ماہ میں ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اور جاتے ہوئے 8 دن رہ گئے 20 روپے پیٹرول اور ڈیزل بڑھا دیا۔ آپ اندازہ لگائیں، ان سے کوئی اسمبلی کے اندر ایک بیچاری وہ سائرہ بانو چیخ رہی ہوتی ہے، الٹا پارلیمنٹرین اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ بلوچ صاحب، اب مسئلہ یہ کہ سب سے پہلے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اب ساری اشیاء خورد و نوش کے اندر جھٹکے کے ساتھ اضافہ ہوگا، لوگوں کے کچن بلز تو قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ ٹرانسپورٹرز نے کل رات ہی جب یہ 20 روپے اضافے کے بعد لاہور سے دوسرے شہروں کے کرایوں میں دیکھ رہی تھی 200 سے 800 روپے تک اضافہ کر دیا، یعنی کہ 15 سے 20% اضافہ ادھر ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ ایک بار اضافہ ہو جائے آپ کو پتہ ہی ریورس تو ہوتا نہیں ہے، چاہے مگر IMF کے ساتھ ایک معاہدہ ہے سر، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اب آپ کو یکمشت یہ 20 روپے کا جھٹکا دینے کے اوپر گلا ہے یا آپ کہتے؟ نہیں، میرا گلا یہ ہے، دیکھیں اگر وزیر اعظم صاحب جس طرح کہتے ہیں کپڑے بیچ کے وہ ملک چلائیں گے، وہ 5 لاکھ کا سوٹ نہ پہنے نا، بھائی اس ملک یہ غریب ملک ہے، ہم مر رہے ہیں، میں 1500 روپے کا سوٹ پہن کے بیٹھا ہوں، کیا وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں پہن سکتے؟ ان کو کوئی نہیں کہے گا یہ شہباز شریف صاحب ہیں؟ یہ جو 100 وزیروں کے میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، ان پر اخراجات نہیں ہیں، ان کی مراعات نہیں ہے، ان کی تنخواہیں نہیں ہیں، ان کی گاڑیوں کا پیٹرول نہیں ہے، ان کے ساتھ 6 لوگ ہوتے ہیں، یہ اس ملک پر بوجھ ہے۔ آپ تو کور ووٹ بینک ہے مسلم لیگ نون کا، پہلے بھی آپ نے دیکھا مریم نواز صاحبہ ایک ٹویٹ کے ذریعے مفتاح اسماعیل صاحب سے ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس بھی واپس کرا دیتی تھیں، تاجروں کو بھی چھیڑنے کی زیادہ یہ لوگ نہیں ہمت کرتے، ایگریکلچر کو ٹیکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ریل اسٹیٹ کو ٹیکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سیلریڈ کلاس کا بھرکس نکل گیا ہے اس ملک کے اندر تمام ٹیکسز پے کرتے ہوئے، نہ ریٹیلر دیتا ہے نہ ایکسپورٹر دیتا ہے۔ یہ بہترین سٹوری بھی ایک ہم نے دیکھی پچھلے دنوں شہباز رانا کی۔ مسئلہ یہ ہے سر کہ اب آپ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ واپس لو، ادھر ایک IMF کھڑا ہے، ہماری لائف لائن کھڑی ہے اور ہم ڈیفالٹ کے دہانے سے بچ کے آئے ہیں، یہ ہمیں کہتے ہیں، اب کیا کریں مجھے بتائیں؟ اٹس لائک اسٹک بٹوین۔ میں IMF کو بھی سمجھتا ہوں، سمجھتے ہیں، میں ان سے میٹنگیں بھی کئی دفعہ FBR میں کی ہیں،
بات یہ ہے کہ جس ملک میں آپ بستے ہیں، دیکھیں آج ہمیں جب مانگتے ہیں تب بھی کوئی پیسے نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا ہے؟ کہ ہم کھا پی جاتے ہیں، ہم فضول میں اڑا دیتے ہیں، ہم کوئی دکھاتے نہیں ہیں کہ ہم نے کیا کام کیا. ہم نے سیلاب والوں کو پیسے دیے. میں گیا ہوں 3000 پیکٹ لے کر وہاں دریاؤں کے کنارے پہ بانٹتا رہا ہوں. حکومت نے کیوں نہیں کیا؟ بات یہ ہے کہ ہم نے نیت ہی ہماری ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں یہ 3 دفعہ کے تجربہ کار لوگ تھے، ان کا تو کام تھا کہ اس 14 ماہ میں، چلے ہم نے 5 6 8 مہینے گزارا کیا، 14 ماہ میں دن بدن بیڑا غرق کیا ہے. اور بھائی IMF سے معاہدہ کرنا تھا تو شروع میں ہی کوئی بیٹھ کے بات کر لیتے، شروع میں ہی کوئی ظلم کر لیتے، کوئی ایسی چیز ہو جاتی کہ ہم آج جس مشکل میں اس وقت عوام ہے. میں ایک تاجر ہوں اور کرایہ دار تاجر ہوں. مجھے پتہ ہے میں دکان کا کرایہ نہیں دے سک رہا ہوں، مجھے پتہ ہے میں ملازموں کی تنخواہیں نہیں دے سک رہا ہوں. عام آدمی سوائے دوائیوں کے اور کھانے پینے کی اشیاء کے کچھ خرید نہیں رہا ہے. ہمارا جو معاشی حالات ہیں اس وقت تباہی کی طرح، ہم کھائی کے کنارے پہ کھڑے ہیں. ادارے شماریات کی آج رپورٹ جو جولائی کی آئی ہے اس میں 28.3% مہنگائی جولائی کے اندر ہوئی ہے سر. اور اب آپ یہ دیکھیں ان ریٹس کے مطابق آج آٹے کی قیمت 102% بڑھ چکی ہے، چائے 97% بڑھ چکی ہے، چاول 68%، گندم 67% مہنگی ہوئی ہے، جبکہ گزشتہ ایک سال میں آلو 61%، مرغی 58%، 56% مہنگی ہو چکی ہے. سوری میں یہ جو IMF سے ہم پیسے لیتے ہیں، ہم کیوں پیسے لیتے ہیں؟ آج کی بات نہیں کروں، آج تو مجبوراً لینے پڑے ہیں. جب ہماری ایکسپورٹ بند ہوگی، امپورٹ بند ہوگی، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں ہے، ڈالر نہیں ہے، انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے، کوئی را مٹیریل نہیں ہے دوائیاں بنانے کے لیے. میں خود ایک دوائی کھاتا ہوں، اس کا را مٹیریل نہیں آ رہا، نہیں بن رہی ہے. بات یہ ہے کہ بھائی آپ آئے تھے، آپ نے تو کہا تھا کہ پچھلی حکومت تو بیکار حکومت ہے، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، وہ تو نکمے لوگ تھے. یہ تو تجربہ کار لوگ تھے، اور 14 کے 14 ان کے خلاف آواز اٹھانے والا اندر کوئی نہیں ہے. راجہ ریاض صاحب کیا بات کرتے ہیں وہاں پہ؟ یہ اس ملک کے ساتھ یہ مذاق ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے کہ آپ اسمبلی بھی چلا رہے ہیں اور آپ کے خلاف کوئی بات کرنے والا بات کرنے کے لیے اگر وہ نکمے تھے تو ان کو آپ کیا کہیں گے؟ میں اس سے اور 4 گنا کہوں گا، مہانکما. میں کہوں گا کہ انہوں نے آ کر ملک کو تباہ کر دیا ہے، اور یہ نکمے نہیں نااہل بھی ہیں. اچھا، نکمے بھی نااہل بھی ہیں. سر ایک عام شہری ابھی بجلی کے بلوں کے اندر 8 قسم کے ٹیکسز دے رہا ہے. صرف ایک بل پر ٹیکس فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا لگتا ہے، FCC چارج لگتا ہے، کوارٹر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ لگتا ہے، بجلی پر ڈیوٹی، ٹی وی فیس، GST، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر GST اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر الیکٹرک ڈیوٹی. سو کہنے کا مقصد کہ آپ کی جتنی بجلی کنزیوم ہو رہی ہے اس کا اتنے جتنا تو آپ ٹیکسز ادا کر رہے ہیں. بہت سارے ٹیکس ہیں، سیل ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، ان کے اوپر پھر ٹیکس ہے، فردر ٹیکس ہے، ایکسٹرا ٹیکس ہے. آپ تو پھر کاروباری ہیں، عام شہری کیا کرے گا؟ اب آپ لوگ لے آفس، آپ کو لگ رہا ہے کہ اب بے روزگاری بھی بڑھے گی یا لے آف ان امپلائمنٹ بھی بڑھے گی؟ بالکل دونوں بڑھیں گی. دیکھیں اس وقت انڈسٹری بند ہوگی، بہت سارے لوگ جو ہیں نوکریاں ختم ہو گئی ہیں ان کی. ہمارے پاس بھی جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایک آدھ فارغ کر رہے ہیں، وہ بیچارے کدھر جائیں گے؟ اور جو خریدار آ رہا ہے اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں. ڈیڈ لائن کیا ہے سر؟ آپ کہہ رہے ہیں حکومت اس کو واپس کر لے، واپس کرتی تو دکھائی نہیں دے رہی. دیکھیں ان کو کرنا پڑے گا، نہیں تو 8 دن بعد تو دوسری حکومت آنی ہے، اور اختیارات ان کے پاس بھی انہوں نے دے دیے ہیں. ہم جو بھی ہوگی، دیکھیں میں غیر سیاسی آدمی ہوں، میں نے ہمیشہ ہر حکومت کے خلاف احتجاج کیا ہے. آپ پورے پاکستان کے تاجران کی نمائندگی آج کر رہے ہیں. بالکل پورے پاکستان میں آپ پہیا جام کی دھمکی دے رہے ہیں. جی میں شٹر ڈاؤن کی دھمکی دے رہے ہیں. شٹر ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں اور تمام لوگ سڑکوں پہ بھی آ سکتے ہیں، کہ کوئی دونوں میں سے کوئی ایک فیصلہ ہم کسی لمحے بھی کر دیں گے اگلے 2-3 دنوں میں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ آل پاکستان انجمن تاجران اجمل بلوچ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد اہم ترین خبر. مسلسل عدم پیشیوں، بار بار استثناء کی درخواستوں، مقدمے کی کارروائی رکوانے کی اپیلوں، عدالتی دائرہ اختیار پر اعتراضات اور پھر کیس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے باوجود آج چیئرمین تحریک انصاف نے توشخانہ میں 342 کا بیان ریکارڈ کروا لیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے 35 سوالات پر مبنی جوابات میں بھی عدالت کی کارروائی پر سوال اٹھا دیے ہیں. عدالت نے استفسار کیا کہ کیا آپ نے شکایت کنندہ کے الزامات پڑھے ہیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی نے جواب دیا کہ میں نے شکایت کنندہ کے بیانات نہیں سنے کیونکہ یہ میری موجودگی میں ریکارڈ ہی نہیں ہوئے، میری موجودگی میں فرد جرم عائد نہیں کی گئی اور نہ ہی مجھے فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی. چیئرمین پی ٹی آئی نے دوسرا اعتراض اٹھایا کہ توشخانہ کیس میں ملزم صرف ایک ہے اور سیشن عدالت خود سے میرا نمائندہ مقرر نہیں کر سکتی. میرے مقررہ نمائندے کا موقف ٹھیک طرح نہیں لکھا گیا.
چیئرمین پی ٹی آئی نے تیسرا اعتراض یہ اٹھایا کہ گواہان کے بیانات قلم بند کرتے وقت ہر سماعت پر مجھے استثنا دیا گیا اور 17 جولائی کو مجھے گواہان کے بیانات کی کاپی فراہم کر دی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے مقدمے کی صحت پر چوتھا اعتراض اٹھایا کہ الیکشن کمیشن نے شکایت دائر کرنے کے لیے کسی کو نامزد نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے دائر شکایات 120 دنوں کے بعد دائر کی گئیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے پانچواں اعتراض کیا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو جو ریفرنس بھیجا وہ بدنیتی پر مبنی تھا۔ اس ریفرنس میں قانون کو غلط طریقہ کار سے سمجھا گیا۔ ریفرنس میں 2017-18 اور 2018-19 کے اثاثہ جات کا ذکر کیا گیا، لیکن الیکشن کمیشن نے اگلے برسوں کے بھی اثاثہ جات تک رسائی حاصل کی کہ جو کہ موجودہ حکومت کی بدنیتی ظاہر کرتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے چھٹا اعتراض یہ اٹھایا کہ میں نے 2018-19 میں دائر جواب میں نہیں کہا کہ 5 کروڑ 80 لاکھ روپے نجی بینک میں جمع کروائے۔ قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ تحائف کے نام جمع کروائے جائیں۔ الیکشن کمیشن کے فارم بی میں تحائف کے نام لکھنے کا کالم ہی موجود نہیں۔ لسٹ بناتے وقت تحائف کی تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ لسٹ بناتے وقت کسی نے تحائف کی مالیت کی تفصیلات بھی نہیں بنائیں اور گواہان نے تحائف کی مالیت کا چالان بھی عدالت میں جمع نہیں کروایا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے 7واں اعتراض کیا کہ مجھ سے تحائف کے حوالے سے دستاویزات بناتے وقت رابطہ نہیں کیا گیا۔ 160 صفحات پر مشتمل دستاویزات فراہم کرنے والا بطور گواہ عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ ان دستاویزات کو نہ تصدیق کیا گیا نہ ہی شہادت لی گئی۔ کسی فرد نے دستاویزات کا بطور گواہ اقرار نہیں کیا اور کابینہ ڈویژن سے بھی کسی گواہ کو پیش نہیں کیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے 8واں اعتراض اٹھایا کہ تحائف کی مالیت سے متعلق بھی استغاثہ نے کوئی گواہ پیش نہیں کیا گیا۔ شکایت کنندہ کوئی ایسا گواہ سامنے لائے کہ جس کے سامنے یہ دستاویزات تشکیل دیے گئے اور ان دستاویزات کو بطور ثبوت عدالت میں شامل ہی نہیں کیا جا سکتا۔ بینک ریکارڈ قابل قبول شہادت نہیں ہے اور نہ ہی بینک ریکارڈ قانون کے مطابق تصدیق شدہ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے آج کہا کہ بریگیڈیئر وسیم چیمہ کے ذریعے تحائف بیچے گئے جن کو عدالت بطور گواہ نوٹس جاری کر سکتی ہے۔ ناظرین، چیئرمین پی ٹی آئی کا یہ موقف اس مقدمے میں ایک دلچسپ اضافہ ہے اور طوالت بھی مل سکتی ہے اس بنیاد پر۔ انٹرسٹنگ ٹائمز انڈیڈ۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔